جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ یعنی جو سرمایہ دارانہ نظام کی تباہ کاریاں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں، آج بندہ مومن کی روش بھی بالکل وہی ہے۔ ہم تو حامل قرآن ہے ہی نہیں، یعنی بندہ مومن آج کا اس کے پاس قرآنک فلسفی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ سرمایہ دارانہ نظام کے مسائل سے بچ کر انسانیت نے کدھر چھلانگ لگائی؟ USSR کی کمیونسٹ فلسفی پہ۔ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار۔ اچھا، کیا سولوشن یہی ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام میں امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب تر ہو جاتا ہے، لیکن کیا مارکیٹ کے اوپر اسٹیٹ کا کنٹرول اتنا ٹائٹ کر لیا جائے کہ پرائس کو بھی ریگولیٹ کریں، پروڈکشن کو بھی ریگولیٹ کریں؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مارکیٹ میں پرائسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آپ ان کے اوپر کوئی پرائس کیپ لگائیں، کوئی پرائسز کو ریگولیٹ کریں، فکسڈ کر دیں پرائسز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نہیں، ان اللہ هو المسیر القابض الباسط الرازق، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں جو پرائسز کو بھی اوپر نیچے کرتے ہیں، فلکچویٹ کرتے ہیں، مارکیٹ کے سائز کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو ریلیکس کرتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہ سب کو رزق دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فری مارکیٹ اکانومی کو ختم کر دینا یہ حل نہیں ہے، لیکن فری مارکیٹ اکانومی کو مادر پدر آزاد فری مارکیٹ اکانومی بنا دینا یہ بھی حل نہیں۔ فری مارکیٹ اکانومی ہونی چاہیے، لیکن کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ۔ کون سی لمیٹیشنز؟ نو انٹرسٹ، نو ہورڈنگز اینڈ نو ایزی منی۔ یہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ نظام کون دیتا ہے؟ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ یہ حرف قل العفو کیا ہے؟ اس کے اوپر قرآن پاک میں پوری گائیڈنس موجود ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہ انٹاکسیکیشن اور ایزی منی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب یہ ایزی منی کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ کی مدد سے مزید سرمایہ جنریٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ امیر کی تو بہت ویلتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور غریب مکمل پستہ چلا جاتا ہے، اور ویلتھ انیکویلٹی اپنی خطرناک حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ہمارے بندہ مومن تو بزنس، ایک تو بزنس ہے پروڈکشن کا، فیکٹری لگائیں، اپنے بزنس کی ایکسپینشن کا، تجارت کریں، سب سے زبردست پروڈکشن لگائیں، زراعت کا بزنس، مطلب کارپوریٹ فارمنگ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے تو پلاٹس خریدنے کو بزنس سمجھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جس کے پاس کوئی ایکسٹرا منی آیا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زائد ہے، جو حرف قُلِ الْعَفْوَ میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ یعنی جو ایکسٹرا منی ہے آپ کے پاس اپنی ضروریات کے بعد، قرآن پاک تو کہتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو، لیکن آج کا بندہ مومن کہتا ہے کہ پلاٹ خرید لو، انویسٹ کرو۔ اچھا، اگر پراپر انویسٹ کیا جاتا وہ اور بات تھی۔ یہ جو پلاٹ خرید کر انویسٹ کرنا اتنی ہاریبل چیز ہے، اٹس ناٹ اے بزنس ایٹ آل۔ کیونکہ آپ دیکھیں، بزنس تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی معاشرے میں ایسی پروڈکٹ یا کوئی ایسی سروس دیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور اس کے اگینسٹ آپ اپنا ریونیو جنریٹ کر کے جیب میں ڈالیں، یہ ہے بیسک ڈیفینیشن۔ لیکن جو ہولڈنگ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں بہت ساری گاڑیاں خرید کے رکھ لو 6 مہینے کے لیے، مہنگی ہوگی بیچ دینا۔ مارکیٹ میں جتنے کسی نے پلاٹ ڈیولپر نے کاٹے ہیں اس میں سے 10 پلاٹ پکڑ لو 6 مہینے کے لیے، مہنگی ہو کے بیچ دینا۔ مارکیٹ میں گندم کی فصل ابھی آئی ہے، پکڑ لو 6 مہینے کے لیے رکھ لو، مہنگی ہو کی بیچ دینا۔ یہ ہولڈنگ ہے۔ ہولڈنگ بھلے سے کھانے پینے کی چیزوں کی ہو، بھلے سے سبزی پھلوں کی ہو، پھلوں کی وہ تو خیر جنرلی نہیں کرتے کیونکہ خراب ہو جاتی ہیں، غلے کی ہو، آپ کی گاڑیوں کی ہولڈنگ ہو، پلاٹس کی ہولڈنگ ہو، مکانوں کی ہولڈنگ ہو، یہ معیشت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر کسی نے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنا بھی ہے
تو آپ جگہ کو ڈیولپ کریں. ایک جگہ پکڑیں, اس کے اندر سڑکیں بنائیں, اس کے اندر نالیاں بنائیں, اس کے اندر بجلی لگائیں, اس کے سولر سسٹم لگائیں, پلاٹس بنائیں اور کسے دیں جس کو ضرورت ہے. یہ جو بیچ میں مڈل مین انویسٹر آ جاتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ میں 10 پلاٹ اٹھا لوں, بھئی تم کیوں اٹھا لو؟ اس پلاٹ کی جو 10 لاکھ روپے قیمت تھی تمہارے اٹھانے کی وجہ سے وہ قیمت کدھر چلی جائے گی؟ وہ 15 لاکھ ہو جائے گی. 15 لاکھ ہو جائے گی تو وہ جسے ضرورت ہے وہ 5 لاکھ ایکسٹرا دے گا. وہ ایکسٹرا تمہیں کیوں دے؟ تم نے معاشرے میں کون سی ایسی ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ تمہیں ایکسٹرا 5 لاکھ روپے تمہاری جیب میں ڈالا جائے؟ ہمیشہ کبھی بھی کوئی بزنس کرنا ہو اس کا ایک اصول یاد رکھیں. ایک یہ کہ اگر آپ نے اس بزنس میں کوئی پروڈکٹ یا کوئی سروس جنریٹ کی ہے تو کسی کو کوئی فائدہ ہوا، یا آپ نے کوئی ڈیل کروائی ہے، کسی خریدار کو فروخت کرنے والے سے ملوا دیا اور وہ فیئرلی ان میں سے کچھ اپنی پرسنٹیج لے لی، ٹھیک، اٹس اے ڈیل، کیونکہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا. کبھی بھی معاشرے میں وداؤٹ سروس اور وداؤٹ پروڈکٹ ویلتھ جنریٹ کر کے جیب میں ڈالنا اٹ از المیسر. یہ اسی طرح ہے جس طرح جہیز اکٹھا کرنا زبردستی، کیونکہ جنرلی رشتوں کے مسائل ہیں، آپ اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھیں اور دیکھیں سب سے زیادہ کہاں سے جہیز ملے گا، ادھر رشتہ کریں. تو یہ بھی طریقہ ہے. اگر ویلتھ ہی جنریٹ کرنی ہے تو ایزی منی کے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن یہ نہیں. نہ فری مارکیٹ اکانومی کو بالکل کچل کے اسٹیٹ ریگولیشنز ایکسٹرا، مطلب اوور ریگولیٹڈ مارکیٹ بالکل نہیں. اور دوسرا ویلتھ کی بیس پہ، کیپٹل کی بیس پہ مزید کیپٹل اس طرح کمانا کہ معاشرے میں کوئی سروس یا پروڈکٹ نہیں دینی پھر بھی جنریٹ کرنی ہے ویلتھ. نو، اس طرح نہیں. اگر اتنے ہی پیسے ہیں نا تو اللہ کی راہ میں دے دو. قرآن میں ہو وہ تزن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو تھا جدت کردار جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے. اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. تو بڑے ہی انفارچونیٹ ہے کہ بندہ مومن اس وقت قرآنک فلسفی سے بے بہر ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے پیران حرم کی آستین، کہ مشرق کی اندھیری رات میں جو بے یدے بیضا ہے پیران حرم، پوری دنیا کو بہترین اکنامک سولوشن، فیملی لائف کے سولوشنز، اسٹیٹ لیول کے سولوشنز جنہوں نے دینے تھے ان کے پاس بے ید بیضا ہیں، وہ ان کے پاس ید بیضا نہیں ہے. اس وقت اسلام کی پوری مسلم ورلڈ میں کسی کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جو دنیا کو چاہیے ہو. ہم سے زیادہ خالی کوئی نہیں. بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. لیکن پھر بھی کتاب تو ان کے پاس موجود ہے نا. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے کہیں اس کی بھنک نہ پڑ جائے دنیا کو. کیونکہ اگر تو مسلمانوں کو دیکھیں گے تو کسی کو کچھ نہیں چاہیے. مسلمان کے اندر کوئی ایسی ویلیو ایڈیشن نہیں، کوئی ایسی فلسفی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی اس کا طریقہ کار ایسا نہیں ہے دنیا کو چاہیے ہو. لیکن اس کے پاس جس اس کا جو قرآن ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے. لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اگر شرع پیغمبر آشکارا ہو گئی، وہ ایکسپوز ہو گئی دنیا پہ، دین میرے لیے مسئلہ ہوگا. اچھا وہ کس طرح؟ وہ عصر حاضر کے وہ کون سے تقاضائے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسے خوف لگا ہوا ہے؟ سوچنے سمجھنے والی دنیا بہت اچھی طرح دیکھتی ہے کہ اس وقت دنیا کو کیا مسائل. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، ہماری تو خیر پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھیں، لیکن جو دیکھتے ہیں انہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت ولنریبلٹیز کیا ہیں. سب سے بڑی جو ولنریبلٹی وہ تو ہے ویلتھ انیکویلٹی. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ اس لیول پر پہنچ چکی ہے ویلتھ انیکویلٹی، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس کا ہر صورت آپ کو ایک اپ ڈیٹڈ اکنامک ماڈل کی دنیا کو ضرورت ہے. اب خوف یہ ہے کہ کہیں وہ قرآن سے نہ نکل آئے. دوسرا کیا ہے؟ بریک ڈاؤن آف فیملی سٹرکچر. یہ جو انسان کی آزادی ہے، انسان کی آزادی جو ڈیفائن کی گئی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں، اور جو مطلب بیسک انسانی حقوق ڈیفائن کیے، غلط نہیں تھے، لیکن وہ بڑھتے اب جس لیول تک پہنچ گئی ہیں باتیں LGBT کے جو ایجنڈے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہ انفورس ہونے شروع ہو گئے ہیں پوری دنیا میں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کے معاشرے کا جو بیسک فیملی سٹرکچر ہے، جو پورے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، پورے معاشرے کی جو سسٹینیبلٹی ہے،
پورے معاشرے کی جو ایک ہیرارکی ہے, جو ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا جو بیسک ورکنگ یونٹ کیا ہے؟ فیملی. اور فیملی اسٹرکچر تباہ اگر ہو گیا تو پورے کا پورا دنیا کا معاشرتی نظام تباہ ہو جائے گا. اور LGBT ایجنڈا سے اس نظام کو سخت خطرہ ہے, سخت خطرہ ہے. یہ اگر ٹوٹ گیا, اور یقین کیجیے گا یہ تو اسٹیٹ ہے, یہ تو ویسٹرن ورلڈ میں اسٹیٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ جو ان کے فیملی اسٹرکچر کا جو فریجائل ہونا ہے وہ ایکسپوز نہیں ہو رہا. کووڈ آیا, ہم سب نے دیکھا. کووڈ میں انہوں نے کتنی زیادہ محنت کی اور کتنے ریسورسز لگائے اور اس کرائسس پہ قابو پایا. ہم تو غریب ہیں, بھوکے ننگے, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, قابو پا لیا. کیسے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ یہاں فیملی اسٹرکچر اسٹرانگ تھا. کسی کا چچا, کسی کا تایا, کسی کا ماموں, کسی کا بھانجا, کسی کا بھائی بھتیجا وہ بے روزگار ہوا, دوسروں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. ایک بندے نے 6 فیملی والے پکڑ لیے. ایک فیملی کے بڑے نے 10 لوگوں کو سپورٹ کیا, اپنے علاقے میں سپورٹ کیا. فیملی سروائیو کر گئی, معاشرہ سروائیو کر گیا. ان کے ہاں اسٹیٹ نے یہ رول پلے کیا. اگر آپ ورسٹ کیس سینیریو میں دیکھیں, اگر اسٹیٹ ان کی ختم ہو جاتی ہے تو جو وہاں پہ کیوس ہوگا, جو وہاں پہ ہارریبل سچویشن ہوگی, ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ابھی تو ہم اس زوم میں مبتلا ہیں, مطلب اس ایک بہت بڑا ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہمارے اوپر اتنا ہوا ہے کہ وہ سائنس ٹیکنالوجی میں اتنے آگے نکل جائے, ہم تو کسی کام کے نہیں. تو بھائی یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کے لیے کرس بن جائے گی. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہی کہتے ہیں نا کہ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے, حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات. وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم, حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. تو جو اتنا ہم امپریس ہوئے بیٹھے ہیں نا, سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جتنی ایجادات ہو رہی ہیں, جتنی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, اس کا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ دنیا اگلے 40 سال کے بعد رہنے کے قابل نہیں رہے گی. یعنی وہی خدا جسے پوری انسانیت نے جس کی پرستش کی, آج وہ خدا آپ کا ایگزسٹینشل تھریٹ بن کر سامنے آ چکا ہے. وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اب آپ کی سروائیویبلٹی کا مسئلہ بنا رہی ہے. اسی لیے تو ایلان مسک چاہتا ہے کہ دنیا میں کائنات میں کسی اور سیارے تلاش کروں اور وہاں پہ تمام جو ہے نا وہ اپنی آبادی وغیرہ کو شفٹ کروں. تو بہرحال یہ مسائل ہیں یسر حاضر کے تقاضاؤں سے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. دوسرا کیا ہے؟ بینکرپسی آف ایجوکیشن سسٹم. دنیا کا ایجوکیشن سسٹم, جو دنیا کے بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ مطلب اس کے انٹرویو ویسٹرن اکیڈیمیا تو اس طرح کی رپورٹس سے بھرا پڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو دنیا کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اٹس باؤنڈ ٹو فیل. وائی؟ اس لیے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم انسان کو شعور دینے پہ کم کام کر رہا ہے, سرمایہ دار کے لیے ایک سکلڈ لیبر پرووائڈ کرنے پہ زیادہ کام کر رہا ہے. یعنی پورے کا پورا ایجوکیشن سسٹم اس طرح ڈیزائنڈ ہے اور اس طرح پروڈکشن دے رہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے سرمایہ کی پروٹیکشن کے لیے لیبر کو پرووائڈ کرنے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہے. انسانوں کو شعور دینا تو اس کا شاید ثانوی مینڈیٹ بھی نہ ہو, لیکن ہم تو اس ایجوکیشن سسٹم سے بھی مطلب کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے. عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش, دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا, زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش. اچھا, پھر ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے لیتھارجی آف اسٹینڈنگ ملٹریز. اتنی دنیا میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے ملٹری کے اوپر. پہلے تو ملٹری ہوا کرتی تھی جو ایک فلسفی ہوتی تھی, اس فلسفی پہ جان بھی دیتے تھے اور اپنا آبجیکٹیو حاصل کر لیتے تھے. آج آپ ملٹری کو کوئی فلسفی نہیں دیتے, کیوں؟ فلسفی سے تو خطرہ ہوتا ہے. اسلامک فلسفی سے آپ کو خطرہ ہے, وہ جو ٹیررزم ہوتا ہے. پھر آپ کو کمیونسٹ فلسفی سے خطرہ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے کیپٹلزم کے لیے بہت بڑی نقصان دہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسٹینڈنگ ملٹریز کو تنخواہیں اچھی دینی ہیں. ان کی موٹیویشن ہے ان کے بچوں کی اچھی ایجوکیشن, ان کی موٹیویشن ہے ان کے پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹ, ان کے جو پلانز ہیں, سیٹلمنٹ پلانز, کہاں گھر بنانا ہے, کتنا بڑا فارم ہاؤس بنانا ہے, بچے کہاں کہاں بھیجنے ہیں, شادیاں کہاں کہاں کروانی ہیں. اس طرح کی ملٹری کو جب جان دینی پڑتی ہے نا, وہ نہیں دیتی.
جان آئیڈیالوجی والا دیتا ہے. عراق میں انویڈ ہوا, کتنے کہاں سروائیو کی, ملٹری سروائیو کی ان کی نہیں کی. بجٹ دیکھا تھا ان کا کتنا ہیوج بجٹ, کدھر گئی؟ اشرف غنی کی ملٹری کھڑی کی, دنیا کی بہترین اکوپمنٹ کے ساتھ, دنیا کی بہترین ٹریننگ کے ساتھ, $3 ٹریلین وہ اس کا براؤن یونیورسٹی کا پورا پروجیکٹ ہے کہ کاسٹ ایسٹیمیشن آف افغان وار, جو آپریشن انڈیورنگ فریڈم تھا, اس کی کاسٹ ایسٹیمیشن کے لیے پورا پروجیکٹ ہوا ہے کہ کیلکولیٹ کریں کہ افغان وار کی کاسٹ کتنی تھی. کیوں کاسٹ کیلکولیٹ کرنا آسان کام نہیں ہوتا, تو وہ نکلی ہے $2.26 ٹریلین. تاریخ انسانی کی سب سے مہنگی وار. کیا جناب اس کو اشرف غنی کو خوبصورت ملٹری کھڑی کر کے دی, کون سا اس کو اکوپمنٹ نہیں دیا, کدھر گئی کدھر گئی؟ سارے تنخواہ پر پلنے والے تھے. اور شکست کنہوں نے دی؟ جو تنخواہ نہیں لیتے تھے, آئیڈیالوجی تھی. یہ ہے خوف اس آئیڈیالوجی کا, یہ ہے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, کیونکہ اگر یہ آئیڈیالوجی آ گئی تو چھٹی ہو جائے گی سب کی. یہ ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے معاش کے لیے کہ وہ دن میں محنت کرتا ہے, اپنے بچوں کو پالتا ہے, اور عورت کو بنایا ہے کہ وہ جو فیملی یونٹ تھا, بیسک فیملی یونٹ, اس کی ایجوکیشن مین اس کی تربیت, اس کی تعلیم و تربیت, کیونکہ انہوں نے بڑے ہو کے اچھے انسان بننا ہے, معاشرے کے لیے فائدہ مند بننا ہے. یہ نہیں کہ اپنا کام نکالو اور نکلو, نو, باقیوں کو بھی لے کر چلنا ہے. اپنی فکر کم کرنی ہے, ساتھ والوں کی زیادہ کرنی. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. مجھے دنیا کی کوئی فلسفی آف لائف لا کر دکھائیں جو اس لیول پہ آپریٹ کرتی ہو. تو یہ کس نے سکھانا تھا؟ یہ تو ماں نے سکھانا تھا. یہ تو ایک عورت تشکیل دیتی ہے, ایک بہترین معاشرہ کون تشکیل دیتی؟ ایک عورت تشکیل دیتی. عورت ہے بیسیکلی وہ عظیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیز بنائی جو معاشرے تشکیل دیتی ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو نکالا اور نکال کے کہا چل سرمایہ دار کی فیکٹری میں نوکری کر, چل لے روسٹس بن, سب کو کیا ایکسکیوز می, چائے لیں گے, کافی لیں گے, ان للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر آپ نے ملٹری میں ڈال دی. لڑنا تو ہے نہیں اس ملٹری نے, یا تو لڑنا ہوتا نا, لڑنا تو ہے نہیں, تو ڈالیں لڑکیاں, ڈالیں ملٹری میں, فیکٹریوں میں لڑکیاں ڈالیں, اور وہ بھی خوش ہو کے کام کرتی ہیں. اور یہ رپورٹ آپ اگر دیکھ سکیں اسکرین کے اوپر, یہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے. کہتے ہیں جی اراؤنڈ 2/3 آف فیمیل ویٹرنز ان برٹش ملٹری, یا تو وہ انہوں نے بلنگ یا ہراسمنٹ کو فیس کیا. 2/3, کین یو امیجن کس لیول پہ عورت انسیکیور ہے. لیکن نہیں, کیونکہ اس کو کپڑے اتارنے کی اجازت دے دی گئی ہے تو بس سب پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ. اب کہو کہ بس وہ فری ہے, اس کو اس کے حقوق مل گئے. اچھا, یہ حقوق بھی انہوں نے دینے ہوتے ہیں صرف یہ 10 سال تک کے لیے, نہ بچیوں کے, ان کے سر سے جب باپ چلا جاتا ہے ان کو چھوڑ کے, سپریشن ہو جاتی ہے, نہ اس کے حقوق میٹر کرتے ہیں. اور جب نہ وہ بوڑھی ہو جاتی ہے, اس کو بیٹے چاہیے ہوتے ہیں, بیٹیاں چاہیے ہوتی ہیں جو اس کے بڑھاپے پہ خیال رکھیں, اس وقت بھی کوئی میٹر نہیں. جب اس کی جوانی کا دور ہوتا ہے نا, اس وقت اس کو کپڑے اتارنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ اس کے حقوق انشور کیے جا سکیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی ہاریبل سچویشن. اقبال نے کہا تھا تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت, اگر جو مدرلی ہوڈ کا ختم ہو جانا, عورت کا مارکیٹ میں آ جانا, عورت کا سرمایہ دار کی فیکٹری کی نکلی پروڈکٹ کو بیچنے کا ذریعہ بن جانا, اور اپنے اس بیسک فیملی یونٹ کو آگے لے کر چلنے کی ارج کا ختم ہو جانا, اگر تہذیب فرنگی ہے, اگر مرگ امومت ہے, حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. خالی رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے, عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. آپ پی ایچ ڈیاں کروا لو, انجینئرنگ کرا لو, اکنامکس میں پی ایچ ڈیاں, بڑی بڑے اعلیٰ ڈگریاں, جب رات کو اکٹھے ہوتے ہیں نا میاں بیوی, لڑتے ہیں بیڈ پہ, ایک کا منہ اس طرف ہوتا ہے, ایک کا اس طرف ہوتا ہے, لیکن دونوں کے عہدے بڑے زبردست ہوتے ہیں. سیلری ان کی اکاؤنٹ میں دیکھیں کتنی زبردست آتی ہے دونوں کی, لیکن رات کو ڈیلی لڑکے سوتے ہیں. خالی رہے دین سے اگر مدرسہ زن
ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. ہمیں تو وہ علم و ہنر ہی چاہیے, ٹھیک لیں, لیکن دنیا میں سوچنے سمجھنے والے دانشور پریشان ہیں کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کے. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. کہیں جی آ نہ جائے ہمارے نظام کو کیپچر کرنے کے لیے. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. سب سے آپ کی بنیادی چیز, آپ کا مرکز و محور ہے. عورت کی ناموس کی حفاظت آپ کے دین کا مرکز و محور ہے. سوری ٹو سے غیر پارلیمانی الفاظ ہیں. یہ جو عصر حاضر کا جو ڈائنامکس ہے نا, یہ جو عصر حاضر کی اس کا سسٹم پریویل کر رہا ہے, اس میں جو پنجابی میں کہتے ہیں نا بغیرتی, وہ امبیڈ ہوئی ہے. اس میں مطلب اس میں تو انسان کو غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. لیکن ادھر تو عورت کی ناموس کی بیس پہ بہت بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. عورت جتنی مظلوم آج کے دور میں, جو ویسٹرن سسٹم میں جتنی عورت مظلوم ہے, اتنی اسلامک سسٹم میں تو نہیں. لیکن میڈیا پہ پروپیگنڈا اس سے الٹ ہوگا, ٹھیک ہے. ادھر لائنوں میں لگی ہوتی, ایک کھڑکی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا جناب کہ جناب مردوں کی لائن الگ عورتوں کی, نہ جی, ایک میں کھڑی ہو, کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں. آپ کے اسلامک کنٹریز میں, ایون ہمارے کنٹری میں, کسی کا ٹائر پنچر ہو جائے نا, کسی بہن کا, دیکھیں کبھی وہ کرے نا ٹائر پنچر اپنا ریپلیس کرنے کی کوشش کرے اپنی گاڑی کا, 10 بندے کھڑے ہوں گے کہ باجی آپ پیچھے ہو جائیں, ہم کر دیتے ہیں. نہیں کرتے, یہ تو ہیں. لیکن میڈیا کبھی نہیں بتائے گا. میڈیا کہ نہیں یہاں تو عورت مظلوم ہے. پھر لائن میں کوئی لگاؤ, کوئی عورت آ جائے, کوئی خاتون آ جائے, تو کہیں گے باجی آپ پہلے ہو جائیں, ہم بعد میں. یہ کیا ہے؟ کبھی ماں کو دیکھا جب ماں بیمار ہو جاتی ہے تو پورا خاندان کیسے اکٹھا ہو جاتا ہے کہ امی جان. لیکن نہیں جی نہیں, یہاں پہ تو عورت کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. کون سے حقوق پامال ہو رہے ہیں کہ جب وہ جوان ہوتی ہے تو اس کو کپڑے اتارنے کی اجازت نہیں دی جاتی اس دین میں, کیونکہ پردے کے احکامات ہیں قرآن کے اندر لکھے ہوئے, اس کے اوپر بڑے مسائل ہیں کیوں لکھے ہوئے ہیں. مطلب چیزوں کو اگر ہم صحیح حق اور سچ کے ساتھ ڈی کوڈ کریں تو کنکلوژن کچھ اور نکلتا ہے. تو الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن, یہ دین ہے حافظ ناموس زن. اور اس جو مرد پیدا کرتا ہے یہ دین, مرد آزما مرد آفری. وہ آفری مرد, وہ بھاگ نہیں جاتے. وہ جب جان دینے کی باری آتی ہے نا, تو جو اس دین کی پروڈکشن والے لوگ ہوتے ہیں, جو اس دین کو پڑھ کے نکلتے ہیں, وہ مشکل وقت میں بھاگ نہیں جاتے, وہ نظر ہی نہیں آتے گراؤنڈ پہ. بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں, سٹوریاں لمبی, آپ ان سے سن لیں. جب میدان میں پہنچتے ہیں ادھر ادھر دیکھیں نکل جاتے ہیں. بزدلی اس سسٹم کے اندر امبیڈ ہوئی پڑی ہے. اور یہ جو دین ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے. کسی قسم کی غلامی نہیں چلے گی. اگر اس دین کی بات کرنی ہے تو غلامی کا فلسفہ لے جاؤ, اپنی یونیورسٹی بھی سمیٹ کے لے جاؤ, اپنا غلامی کا فلسفہ بھی لے جاؤ. نہ کوئی فغفور و خاقاں, نہ فقیر رہنشیں. نہ کوئی بادشاہ, فغفور کہتے ہیں جو سینٹرل ایشیا کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوا کرتا تھا. خاقان جو ہوتا تھا وہ چائنا کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوا کرتا تھا. اسی طرح جو سیزر تھا, جو جس کو کہتے تھے کیسر ہوا کرتا تھا یورپین کنٹریز کے اس کا. اسی طرح جو زار ہوتا تھا وہ جو آپ کے رشینز ہوتے تھے ان کا لقب ہوا کرتا تھا. تو پرویز جو ہوتے تھے, پرویز ہوتا تھا جو پرشینز ہوتے تھے ان کا لقب ہوا کرتا تھا. نہ کوئی فغفور و خاقاں, نہ کوئی بادشاہت چلے گی, نہ فقیر رہنشیں, نہ کوئی ادھر بیٹھ کے بھکاری مانگے گا. اچھا, بھکاریوں کی بھی چھٹی, یا کام کرو یا ثابت کرو کہ تم ڈسیبل ہو تاکہ تمہیں وظیفہ لگائیں. یہ ہٹے کٹے کے لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ جی ہمیں پیسے دو, یہ نہیں چلنے والا. یہ ہے اسلام. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نہ کوئی فغفور و خاقاں, نہ فقیر رہنشیں. اس کو ذرا تھوڑا ڈی کوڈ کر لیتے ہیں کہ یہ غلامی کیا ہے. جب تک اقبال کا غلامی کا تصور ہم نہیں سمجھیں گے نا, ہمیں لائف کی جو فلسفی ہے نا قرآنک. اچھا ایک بات یاد رکھیے, ہم اقبال کو پڑھ کیوں رہے ہیں؟ اقبال کی جو فلسفی ہے اشعار میں, وہ کون سی فلسفی ہے؟ قرآنک فلسفی ہے. اقبال کلیم کرتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است, ورب حرفم غیر قرآن مزمر است. کہ یا اللہ اگر میرا دل آئینہ بے جوہر ہے, یہ چمک والا آئینہ نہیں ہے, جعلی ہے, نقلی ہے, اس کی چمک فیڈ ہو گئی ہوئی ہے. گر دلم, اگر میرا دل آئینہ بے جوہر است,
ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، اگر میری باتوں میں قرآنک فلسفی کے علاوہ کچھ مضمر ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، یا اللہ میری ناموس کا پردہ پھاڑ دیجئے، چھوٹی بات نہیں ہے. ای خیابان راہ زخارم پاک کن، اس خیابان کو اس کانٹے سے پاک کر دیجئے. روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا، کہ یا اللہ مجھے اتنی بڑی بات کر گئے اقبال کہ یا اللہ مجھے روز محشر ذلیل و خوار کر دینا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے سے محروم کر دینا اگر میں نے ان لوگوں کو قرآن کے علاوہ کوئی فلسفی بتائی. تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے ہم اتنا یہاں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں مجلس شورا؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے جو نکلنا ہے دیٹ از ایبسلیوٹلی دا سیم فلسفی جو قرآن پاک ریپرزینٹ کرتا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، یہ غلامی قرآن کی نظر میں جو قرآن سے سمجھ کر اقبال نے پھر ایکسپلین کی وہ کیا ہے، آئیں ڈی کوڈ کرتے ہیں. غلامی کیا ہے؟ لیٹس ڈیفائن. غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی. جب کسی کا کرائٹیریا ہی نیچے گر جائے نا، جب کسی قوم کا کسی انڈیویجول کا یہاں پہ فکسڈ کرائٹیریا ہی ڈیٹیریوریٹ ہو جائے، اسے کہتے ہیں غلامی. جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. اور انفارچونیٹلی آج ہم کہتے ہیں آؤ پاکستان میں موٹر ویز کا جال دیکھو، آؤ جناب ہماری اورنج لائن ٹرین دیکھو، آؤ پاکستان نے جو امریکہ سے اسلحہ، جو ان کے ملٹری اکوپمنٹ خرید وہ دیکھو. اور سب کچھ کیسے حاصل کیا ہے؟ قرض لے کر، انہی سے قرض لے کر. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی. جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. اچھا، آن دا ادر ہینڈ ملٹری ہارڈ ویئر لینے کا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے، جس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے جس کنٹری کی، وہاں پہ $83 بلین کا ملٹری ہارڈ ویئر کنفسکیٹ کیا ہے انہوں نے. جسے کہتے ہیں نا مال غنیمت کے طور پہ انہوں نے کیپچر کیا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، زبردستی ڈنڈے مار مار کے انویڈر کو بھگا دینا اور اس کا ملٹری ہارڈ ویئر کنفسکیٹ کر لینا.